السلام علیکم دوستو، ہماری یوٹیوب ویڈیو پر خوش آمدید جہاں ہم ٹائٹینک کی دکھ بری کہانی کو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی سب سے مشہور سمندری تباہیوں میں سے ایک دلچسپی پیدا کرنے والی کہانی کو دریافت کریں گے۔ 15 اپریل دنیا کی سب سے بڑی حادثے کی یاد دلاتا ہے جس میں سے 1500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ تاریخ میں ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحر الکنوز کی تہہ میں تقریباً 2 میل کی گہرائی میں پڑے جہاز کے ٹکڑے زبان خاموشی کئی انقطاعیں سنا رہے ہیں جن میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے میں سب سے بڑا مسافر برادری جہاز تھا جس پر 3600 مسافروں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جب وہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس پر 2223 مسافر سوار تھے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں شمالی آئرلینڈ کی بحری جہازوں کے تعمیراتی مرکز بلاپسٹ میں 1907 میں شروع ہوئی۔ یہ جہاز ویسٹ آئرلینڈ کی ملکیت تھی جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور گیگانٹک بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر برٹینک رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹینک بحری اسپتال کے طور پر استعمال ہوا، مگر ٹائٹینک کی طرح بدقسمتی اس کی بھی توقع میں تھی اور اپنی سمندری زندگی صرف 2 سال بعد 1914 میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس ٹائٹینک کی لمبائی 873 فٹ تھی اور یہ دنیا کا پہلی ایسا جہاز تھا جس پر سوئمنگ پول، لائبریری اور تفریح کے دیگر لازمات بھی موجود تھے۔ ٹائٹینک کے پہلی سفر میں نیویارک کے لیے درجہ اول کا کرایہ $4500 جبکہ تیسرے فلور کا کرایہ صرف $30 تھی۔ اس ٹائٹینک کے ابتدائی ڈیزائن میں اس پر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، مگر بعد میں اس سے بہت محفوظ بحری جہاز تصور کرتے ہوئے یہ تعداد کم کر کے 20 کر دی گئی۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنی پہلی اور آخری سفر برطانیہ کے بندرگاہ ساؤتھ ہمپشائر سے نیویارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ پہلے ماہرین کا کارکردگی کی جائز کی حرص سے اسے کچھ وقت کے لیے سمندر میں چلا کر دیکھا اور فٹنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ایک مورو جو ٹریس کا کہنا ہے کہ تجرباتی سفر کے دوران جہاز پر نصب دوربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئے اور جب ٹائٹینک نیویارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دوربینیں موجود نہیں تھے۔ ٹریس کا کہنا ہے کہ اگر دوربینیں موجود تھا تو اس برف کا پہلے سے پتہ چلتا تھا۔ جب ٹائٹینک نے سفر کا آغاز کیا سمندر پر سکون تھا، تاہم 14 اپریل کی رات کو بحر الکنوز کے اس حصے میں درجہ حرارت سفر سے گر گیا۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتے ہوئے برفیلی چٹان کا اطلاع دی۔ بعض مراحل کے مطابق اطلاع 6 بار دی گئی۔ ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی سے تھا اور اس کے آپریٹر کو زیادہ دلچسپی درجہ اول اور دوئم سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور رسول کرنے میں تھا۔ چنانچہ اس نے نہ صرف آئس برف سے متعلق پیغامات کو نظر انداز کیے بلکہ آخر میں تو اس نے پیغامات بھیجنے والے آپریٹر کو بھی سختی سے ڈانٹ بھی دیا۔ آئس برف کی خبر کپتان عصمت کو اس وقت ہوئی جب اس کی تہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک کی سپیڈ تقریباً 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ عصمت نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ بہت کم تھی۔ چنانچہ اس برف جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا کر گر گیا جس میں تقریباً 300 فٹ کا شکاف بڑھ گیا اور جہاز میں 30 سے پانی بھرنا شروع ہوا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ پچھلے 4 منزلے میں پانی داخل ہونا شروع ہوا تو عملے کے خطرے کو گھنٹی کا نشان بج گیا۔ وائرلیس پر مدد کے لیے پیغامات نشر کیے گئے۔ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا دنیا کا پہلی بحری جہاز تھا جس نے SOS اور CQ یعنی خطرہ فوراً مدد کو آئے۔ مراحوں کے مطابق آئس برف کے خطرے سے خبردار کرنے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب سفر کر رہا تھا اور مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا، مگر پیغامات کے جوابات میں آپریٹر کی بدتمیزی سے برہم ہو کر اس سے چپ سائڈ لی اور ٹائٹینک کے مسافر اور عملے کو سمندر میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئس برف سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے زیادہ بچے اور خواتین تھے۔ درجہ اول کی 94% اور درجہ دوئم کی 81% بچے اور خواتین محفوظ رہے، جبکہ روایتی طور پر عملے کے 87% ارکان کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ گئے۔ تیسرے درجے کے مسافروں کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اکثر اوقات میں ترقی پذیر ممالکوں میں غریبوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے اور تیسرے درجے کا صرف 45% لوگ خواتین بچائے گئے۔ ڈوبتے جہاز سے روانہ ہونے والی آخری کشتی کا آخری سوار چارلس جوگن تھا، مگر وہ کوئی مسافر نہیں تھا بلکہ جہاز کے عملے کا ایک رکن تھا۔ جہاز پر موجود کشتوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی گئی، مگر افراد تفریح کے عالم میں جب کشتی سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتوں میں گنجائش سے کم افراد بچائے گئے جب ایک کشتی غفلت کے باعث الٹ گئی۔ اس طرح صرف 705 مسافر زندہ بچایا جا سکا
متاثر خاندانوں کو کچھ ملا یا نہ ملا اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہے، البتہ کمپنی نے اپنا کشتہ یا رنگ روان کر کے بھیج دیا اور سمندری تاریخ کے اس بڑے انسانی لمحے پر بننے والی فلم نے $1 ارب 80 کروڑ کا ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ اس ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی جبکہ جہاز صرف $75 لاکھ میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ ہماری یوٹیوب ویڈیو ٹائٹینک کی دکھ بھری کہانی کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکر گزار ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو حافظ۔